أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل اذكروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم پورا کرو میرا اقرار تو میں پورا کروں گا تمہارا اقرار، یعنی تم میرا عہد پورا کرو جو میں نے تم سے عہد کیا، اور پھر میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، سچ بتلانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت ہو سب میں اول منکر اس کتاب کے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خرید و فروخت کرو میری آیات کی ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، یعنی صحیح میں غلط میں آپس میں گڑبڑ نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ سچ کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 اور 41 اور 42 کا ترجمہ کیا گیا۔ اب ان تینوں آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا ربط ہے؟ ربط آیات، سورہ بقرہ قرآن کے ذکر سے شروع کی گئی اور یہ بتلایا گیا کہ قرآن کی ہدایت اگرچہ ساری مخلوق کے لیے عام ہے، مگر اس سے نفع صرف مومنین اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے عذاب شدید کا ذکر فرمایا جو اس پر ایمان نہیں لائے۔ ان میں ایک طبقہ کھلے کافروں اور منکروں کا تھا، دوسرا منافقین کا۔ دونوں کا مع ان کی کچھ حالات اور غلط کاریوں کے ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد مومنین، مشرکین، منافقین، تینوں طبقوں کو خطاب کر کے سب کو اللہ تعالی کی عبادت کی تاکید کی گئی، اور قرآن مجید کے اعجاز کا ذکر کر کے سب کو دعوت ایمان دی گئی۔ پھر تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے ان پر ان کی اصلیت اور حقیقت اور اللہ تعالی کی قدرت کاملہ واضح کی گئی، تاکہ اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت کی ترغیب اور نافرمانی سے بچنے کی فکر ہو۔ پھر کفار کی دو جماعتیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے، کھلے کافر اور منافق۔ ان دونوں میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو بت پرست مشرکین جو محض باپ دادو کی رسوم کی پیروی کرتے تھے، کوئی علم قدیم یا جدید ان کے پاس نہ تھا، عام طور پر ان پڑھ امی تھے جیسے عام اہل مکہ۔ اسی لیے قرآن میں ان لوگوں کو امیین کہا گیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو پہلے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے اور پہلی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل وغیرہ کا علم ان کے پاس تھا، لکھے پڑھے لوگ کہلاتے تھے۔ ان میں بعض حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں، ان کو یہود کہا جاتا تھا، اور بعض عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی معصوم نہیں مانتے تھے، یہ نصارہ کہلاتے تھے۔ ان دونوں کو قرآن میں
اس بنا پر اہل کتاب کہا گیا ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب تورات یا انجیل پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ لوگ لکھے پڑھے اہل علم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں معزز اور قابل اعتماد مانے جاتے تھے۔ ان کی بات پر ان پر اثر انداز ہوتی تھی۔ یہ راستے پر آ جائیں تو دوسروں کے مسلمان ہونے کی توقع بڑی تھی۔ مدینہ طیبہ اور اس کے قرب و جوار میں ان لوگوں کی کثرت تھی۔ سورہ بقرہ چونکہ مدنی سورت ہے، اس لیے اس میں مشرکین اور منافقین کے بیان کے بعد اہل کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ 40ویں آیت سے شروع ہو کر 123 آیات آخر پارہ الف لام میم تک انہی لوگوں سے خطاب ہے، جس میں ان کو مانوس کر کے اول ان کی خاندانی شرافت اور اس سے دنیا میں حاصل ہونے والے اعزاز کا، پھر اللہ تعالیٰ کی مسلسل نعمتوں کا ذکر کیا گیا، پھر ان کی بے راہی اور غلط کاری پر متنبہ کیا گیا اور صحیح راستے کی طرف دعوت دی گئی۔ ان میں سے پہلی 7 آیتوں میں اجمالی خطاب ہے، جن میں سے 3 میں دعوت ایمان اور 4 میں اعمال صالحہ کی تلقین ہے۔ اس کے بعد بڑی تفصیل سے ان کو خطاب کیا گیا۔ تفصیلی خطاب کے شروع میں اور بالکل ختم پر پھر اہتمام کے لیے یا بنی اسرائیل فرما کر انہیں الفاظ کا اعادہ کیا گیا ہے جن سے شروع کیا گیا تھا، جیسے کہ کلام کو مؤثر اور دقیق بنانے کے لیے ایسا کرنے کا دستور ہے۔ یا بنی اسرائیل، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی عبداللہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کے نام متعدد نہیں ہیں، صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 نام ہیں، ایک یعقوب اور دوسرا اسرائیل۔ قرآن میں اس جگہ ان کو بنی یعقوب کہہ کر خطاب نہیں کیا، بلکہ دوسرے نام اسرائیل کا استعمال کیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ خود اپنے لقب اور نام ہی سے ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم عبداللہ یعنی اللہ کی عبادت گزار بندی کی اولاد ہیں، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، یعنی تم نے جو مجھ سے عہد کیا تھا تورات میں، جس کا بیان بقول قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ اس آیت میں ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا إِلَى قَرْضًا حَسَنًا۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 12۔ اس میں سب سے اہم وعدہ تمام رسولوں پر ایمان لانے کا شامل ہے، جن میں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سے داخل ہے۔ نیز نماز، زکوٰۃ اور صدقات میں اس عہد میں شامل ہے، جس کا خلاصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع ہے۔ اوفی بعہدکم، پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، یعنی اسی آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اس عہد کو پورا کریں گے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو حسب وعدہ ان لوگوں کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میرا عہد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا پورا کرو تو میں اپنا عہد تمہاری مغفرت اور جنت کا پورا کر دوں گا۔
اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، اور عوام الناس معتقدین سے نہ ڈرو۔ ان کی منشا کے خلاف کلمہ حق کہیں گے تو معتقد نہ رہیں گے، آمدنی بند ہو جائے گی۔ امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فضیلتیں۔ ایک خاص فضیلت تفسیر قرطبی میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر اپنی یاد اور اطاعت کی طرف دعوت دی ہے، اور امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسی کام کے لیے دعوت دی تو احسانات اور انعامات کے ذکر کے بغیر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا تعلق محسن اور منعم سے بلا واسطہ ہے، اور یہ محسن کو پہچان کر احسان کو پہچانتے ہیں، بخلاف دوسری امتوں کے کہ وہ احسانات کے ذریعے محسن کو پہچانتے ہیں۔ دوسرا، ایفائے عہد واجب اور عہد شکنی حرام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عہد اور معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہے اور عہد شکنی حرام ہے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے اوفو بالعقود۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد شکنی کرنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملے گی اس سے پہلے ہی ایک سزا یہ دی جائے گی کہ محشر کے میدان میں جہاں تمام اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، عہد شکنی کرنے والے پر ایک جھنڈا بطور علامت کے لگا دیا جائے گا۔ جہاں تمام اولین آخرین کا اجتماع ہوگا، عہد شکنی کرنے والے پر ایک جھنڈا بطور علامت کے لگا دیا جائے گا، اور جیسی بڑی عہد شکنی کی ہے اتنا ہی یہ جھنڈا بلند ہوگا۔ اس طرح ان کو میدان حشر میں رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا۔ اول کافر بہ، کافر ہونا خواہ سب سے پہلے ہو یا بعد میں، بہرحال انتہائی ظلم اور جرم ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے جو شخص کسی گناہ یا ثواب کا سبب بنتا ہے اس پر بھی کرنے والوں کا گناہ یا ثواب لکھا جاتا ہے، یعنی جتنے لوگ اس گناہ کو کرتے رہیں گے اتنا ہی اس گناہ کا آدھا حصہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی نیک عمل کرے گا، جتنے لوگ نیک عمل کریں گے اتنا ہی ثواب اس کے بھی نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ مگر اس آیت میں یہ فرمایا کہ پہلے کافر نہ بنو۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو شخص اول کفر اختیار کرے گا تو بعد میں اس کو دیکھ کر جو بھی کفر میں مبتلا ہوگا اس کا وبال جو اس شخص پر پڑے گا، اس پہلے کافر پر بھی اس کا وبال آئے گا، اور اس طرح یہ پہلا کافر اپنے کفر کے علاوہ بعد کے لوگوں کے کفر کا سبب بن کر ان سب کے وبال کفر کا بھی ذمہ دار ٹھہرے گا، اور اس کا عذاب چند در چند ہو جائے گا، یعنی اور ہی زیادہ بڑھتا جائے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں قیمت لینے کی ممانعت کا مطلب وہی ہے جو آیت کے سباق و سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی مرضی اور ان کی اغراض کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب غلط بتلا کر یا چھپا کر لوگوں سے پیسے لیے جائیں، یہ فعل بے اجماع امت حرام ہے۔ اگلی آیت وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں یہ بات ثابت ہوگی کہ حق بات کو غلط باتوں کے ساتھ گڈ مڈ کر کے اس طرح پیش کرنا جس سے مخاطب مغالطہ میں پڑ جائے یہ جائز نہیں۔ اسی طرح کسی خوف یا طمع کی وجہ سے حق بات کا چھپانا بھی حرام ہے۔ مسئلہ واضح ہے، اس میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔
تو امام قرطبی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں حق کو چھپانے سے پرہیز کرنے کا ایک واقعہ اور مفصل مکالمہ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تابعی اور خلیفہ سلیمان بن عبد الملک رحمۃ اللہ کا نقل کیا ہے، جو بہت سے فوائد کی وجہ سے قابل ذکر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ کو ڈٹ کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔